السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. آیت 144. پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. و اور ما نہیں، محمد ہا میم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہم نے ابتدا میں سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا الحمدللہ کی لفظ معنی بھی اور وضاحت بھی پڑھی تھی. اب حمد کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف وہی ہوتا ہے نا. اور ویسے تو تعریف کسی انسان کی بھی ہو سکتی ہے، ان کے اوصاف کے بنا پہ بھی ہو سکتی ہے، کچھ سخی ہے وہ بھی، خوبصورتی ہے وہ بھی، لیکن حقیقتاً تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جس نے اس کو بنایا ہوتا ہے. ایسے ہی نا. اور پھر میں نے حمد اور شکر دونوں میں فرق بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہر شکر جو ہے وہ حمد ہے اور ہر حمد مدح ہے، مگر ہر مدح حمد نہیں ہے. اور جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہا جاتا ہے. میں نے اس لیے تمہید باندھی تاکہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معنی ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. یعنی جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہا جاتا ہے، مگر محمد صرف اسی کو کہتے ہیں جو کثرت قابل ستائش خصلتیں رکھتا ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس بھی ہے، اور آپ کے اوصاف حمیدہ کی طرف بھی اس میں اشارہ پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے خوبصورت معنی ہیں، جتنا آپ جانتے جائیں گے آپ کو مزہ آتا جائے گا. اللہ مگر رسول پیغمبر ہیں. راسین لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا معنی آہستہ اور نرمی کے ساتھ چل پڑنے کے ہیں، اور رسول کی جمع رسل ہے. اور قرآن کریم کے اندر جیسے سورہ تکویر میں انہ لقول رسول کریم آیا ہے نا، بے شک معزز فرشتے جبرائیل کا پیغام وغیرہ، وہ اس میں یعنی یہ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. رسول یعنی پیغمبر ہیں. وما محمد الا رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں. قد خلت تحقیق گزر چکے ہیں، گزر گئے ہیں، یہ جن کا زمانہ گزر گیا ہے. من سے قبل پہلے ہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس سے پہلے بھی رسل پیغمبر گزر چکے ہیں، ان سے قبل بھی انبیاء. اف ام ماتا، آ فا اور ام اس میں 3 ورڈ ہیں. کیا پھر اگر، ماتا وہ مر جائیں، میم و تا اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ حیات کی ضد ہے. موت کے بہت سارے معنی آئے ہیں اور اس کی اقسام بھی بیان کی گئی ہیں، اور موت بمانا نیند بھی آیا ہے. او یا قتلا مارے جائیں. انقلبتم تم پھر جاؤ گے. انقلبا ینقلبو، انقلاب اس کا مصدر ہے. پھر جانا، لوٹ جانا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا. تم کی ضمیر جمع کے لیے استعمال ہوئی ہے. انقلبتم تم پھر جاؤ گے. علی پر، آقابکم، آقابکم، عین قاف با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور عقب کہتے ہیں ایڑی کو. آقاب اس کی جمع ہے. اور دیکھیں ہم سیدھا سیدھا چلتے ہیں تو فرنٹ والی سائڈ پہ چلتے ہیں نا، اور ایڑی والی سائڈ پہ چلیں تو کیا ہوگا؟ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے نا. تو آقابکم یعنی اپنی ایڑیوں پر. و اور من جو کوئی، ینقلب پھر جائے، لوٹ جائے، علی پر، عقبی اپنی دونوں ایڑیوں پر. عقبی تسنیہ کے لیے ہے، اور یہ نون اضافت کے سبب گر گیا. اپنی ایڑیوں پر. فا پس، لن ہرگز نہیں، یضر اللہ نقصان کرے گا. ضاد را اس کا روٹ ورڈ ہے، را کا را میں ادغام ہو گیا، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں بدحالی، خواہ اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہو جیسے علم فضل اور عفت کی کمی، خواہ بدن سے ہو جیسے کسی عضو کا ناقص ہونا، یا قلت ماء و جال کے سبب ظاہری حالت کا برا ہونا. تو یہاں نقصان کے معنی میں ہے. فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ تو ہرگز نقصان نہیں کرے گا. کس کا؟ اللہ تعالی کا. شیئن کچھ بھی. و
اور وسیجزی اور انقریب ثواب دے گا کون؟ اللہ تعالی شاکرینا، یہ کفر کی ضد ہے، انکار کرنے والوں کی، ناشکری کرنے والوں کی ضد ہے شاکر، شکر گزاروں کو، اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے ہیں آپ سے بیشتر آپ سے پہلے کئی رسول، افئن ماتا، تو اگر وہ انتقال فرمائیں، او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، یا شہید کر دیے جائیں، پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں، یعنی دین اسلام سے آپ پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، اور وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو پھرتے ہیں نا الٹے پاؤں، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، تو نہیں بگاڑ سکے گا اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جلدی اجر دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو۔ اب اس کی وضاحت جان لیتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد میں آپ جانتے ہیں کہ جب صحابہ کرام اجمعین کو، جو نوجوان طبقہ تھا، ان کو ایک درے پر متعین کیا گیا اور حکم تھا کہ آپ نے کسی صورت میں بھی یہاں سے ہلنا نہیں ہے، چاہے جنگ کی صورت کیسی بھی ہو جائے۔ لیکن بہرحال وہ ان کی سے تھوڑی سی حکم عدلی کیا ہوئی کہ جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا، تو کافروں نے کیا شور مچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی وضاحت میں نے آپ کو آلریڈی بتائی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام اجمعین کو اضطراب ہوا، اور میں سے کچھ لوگ میدان جنگ سے ہی بھاگ نکلے، اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ پیغام جاتا ہے کہ، اور صحابہ کرام دوسرے بتاتے ہیں کہ محبوب کریم تو ابھی حیات ہیں، تو صحابہ کرام اجمعین کی جماعت واپس آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح بھاگنے پر جو ہے سمجھایا، تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے تھے اور ہم سے ٹھہرا نہیں گیا۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ انبیاء کے بعد بھی امتوں پر ان کے دین کی پیروی لازمی رہتی ہے۔ اگر ایسا بھی ہوتا کہ محبوب کریم شہید ہو جاتے یا ان کا وصال ہو جاتا، تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی اور ان کی حمایت لازم رہتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تو دیکھو بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، لیکن ان کے پیروکار ان کے بعد ان کے دین پر قائم رہے۔ رسولوں کی جو بعثت کا مقصد تو رسالت کی تبلیغ ہے نا، اصل جو مدعا ہے، اور اللہ عز و جل کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ اپنے قوم کے درمیان ہمیشہ موجود رہنا ہے۔ تو جیسے پہلے انبیاء گزر چکے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لہذا آپ کے بعد آپ کے دین پر ثابت قدم رہنا ہوگا۔ یہ کیا بات کہ محبوب کریم تشریف لے جائیں، آپ ان کے دین سے پھر جاؤ گے؟ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا تو نہیں، بہرحال اپنا ضرور بگاڑ لے گا، اپنا نقصان کر لے گا۔ تو جبکہ جو دین اسلام سے نہیں پھرے گا، اپنے دین پر ثابت قدم رہے گا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ شکر گزاروں میں شمار کیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے نعمت اسلام کا شکر ادا کیا۔ ایسے لوگ اللہ تعالی سے ثواب اور جزا کے امیدوار ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بہت سارے اسباق ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اگر انبیاء جس طرح پہلے گزرے ہیں، محبوب کریم بھی چلے جاتے ہیں، تو دین پر قائم رہنا ہے، دین کے اوپر چلنا ہے، پھر نہیں جانا۔ اب اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، مین کے وفات پا جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، دوسری دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ضمناً عرض کر دوں، جیسے قرآن کریم میں شہداء کے بارے میں آیا کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، آپ کو شعور نہیں۔ تو یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ تو بظاہر دیکھ رہے ہو کہ منو مٹی کے نیچے دفنا کے آگے ہیں، جسم پہ خون بھی ہے، نشانات بھی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ زندہ ہے۔ کیسے زندگی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، شہداء ہی بہتر جانتے ہیں جو اس زندگی میں جا چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اگر شہید کو یہ مقام ہے تو جن کے تعلیمات کے سبب ان کو یہ مقام ملا، تو ان کا یعنی ان انبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ تو انبیاء تو زیادہ افضل اولا ہوئے نا۔
تو بہرحال کیا فرمایا کہ اس دنیا سے اگر وہ تشریف لے جاتے ہیں، وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے، انہوں نے اپنا پیغام پورا کر دیا، لیکن آپ نے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اس سے ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ اس آیت مبارکہ کو ہمارے لیے کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ دیکھو حالات اچھے برے ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگ دین کا کام شروع کرتے ہیں، تھوڑے سے کچھ آتے ہیں، مثلا اگلا بندہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہوتا، یا ان کا صحیح آسان طریقے سے شکریہ نہیں ادا کرتا، یا ان سے تعلقات صحیح نہیں کرتا، یا ٹائم کی قلت کے سبب تعلق نہیں رکھ پاتا، تو کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، یا ان کا دل ویسے کسی سبب سے ایسے ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج کل کے حالات ہیں، دین کے کام کرنے والوں کو کتنا لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ذاتی اخراجات ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، اسی طرح بیماری، ہاری، لوگوں کے ساتھ آنا جانا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب لوگوں کے رویوں کو دیکھا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ باجی ہمارا دل نہیں کرتا۔ تو یہاں ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ اگر ایسے حالات بھی آ جائیں تو آپ نے پھرنا نہیں ہے، دین کا کام کرتے رہو گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ پھر جاتے ہو تو آپ کی جگہ کوئی اور بندہ آ جائے گا، آپ سے اچھا بندہ آ جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہو، کوئی پیسے کے لحاظ سے سپورٹ کر رہا ہو، یا ویسے کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہو، تو اس سے اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اور بدلہ کس سے لینا ہے؟ ہم نے رب کریم سے لینا ہے، کیونکہ اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ ہاں، جو پھر جاتے ہیں، جو اچھے کام کرتے کرتے بھی غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اپنا نقصان کرتے ہیں، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں، جو ثابت قدم رہتے ہیں، حالات جیسے بھی ہو، لوگ ایسا بھی کہیں، ان کو بظاہر دنیا میں ریوارڈ ملے یا نہ ملے، ان کی نظر صرف اللہ تعالیٰ پہ ہوتی ہے، وہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اب دنیا کو متاع قلیل کہا گیا، اجر عظیم کتنا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ دنیا کا تو اینڈ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ سے اللہ اچھا کام لے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ کہ زیادہ ایکٹیو ہو جانا چاہیے کہ آج ہم نے ایک حصہ کام کیا، کل ہم نے ڈبل کام کرنا ہے۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے وسع یجزی اللہ، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، وسع یجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو زیادہ دیتے۔ یہ بھی تو شکر گزاری ہے نا، کہ جب وہ کام آپ نے شروع کیا اور اس پہ ثابت قدم رہے، اس کا شکر ادا کیا، رزق اللہ نے دیا، آپ نے راہ خدا میں دیا، دین کے کام میں دیا، کچھ بھی جیسے آپ ادھر فارورڈ ہی فار ایگزامپل کر دیتے ہو، لوگوں کو ہی کچھ سنا دیتے ہو، خود سن لیتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، تو یہ شکر گزاروں کی اقسام ہیں، اور شکر گزار اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ناشکری ہے اگر اللہ موقع دے اور پھر بندہ کچھ نہ کرے۔ اس کے علاوہ بھی جتنا آپ اس پہ سوچتے جائیں گے، آپ کو بہت سارے اس کے اسباق ملیں گے۔ کریم رب سے دعا ہے کہ مولا کریمہ ہمیں اپنے نوکروں میں ہی شامل رکھ، اور جو نوکری دی ہے اس نوکری کی حفاظت فرما، اور جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، میری ایکٹیو بچیاں کام کر رہی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے میل ہیں جنہوں نے گروپ بنائے ہوئے، اللہ ان کو بھی خوش رکھے، ان کی گھروں کی پریشانیوں کو دور رکھے، اور اللہ ان کو دونوں جہانوں کی عزتیں دے۔ اور کریم رب دیکھ رہے کہ کن کن لوگوں نے گروپ بنائے، کون کون فیس بک پہ کام کر رہے، کون کون یوٹیوب پہ ہمارے ساتھ کام کر رہے، کون کون ہمارے اداروں میں کام کر رہے، ہمارے اداروں میں ماشاءاللہ جو بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال کرے اور ثابت قدم رکھے۔